بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. شرک اور اس کے متعلقات. تو شرک کے ٹاپک میں کتنے سوالات ہیں؟ شرک میں جو ہے 12 سوالات ہیں، شرک اور اس سے متعلقات. تو شرک اس میں 12 سوالات ہیں. آج ہم جو پڑھنے والے ہیں 6 سوال اور اس کے جواب ہم پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، اور پھر آپ کو یاد کر کے آنا ہے. کل پورے سوالات انشاءاللہ مختصر سا اس کے تعلق سے پوچھا بھی جائے گا. پھر اور ہو سکا تو پھر 2 ہفتے میں ہم نے جو بھی پڑھا ہے، کل کلاس مکمل ہونے کے بعد 4 کلاسز کا مختصر طور پر ٹیسٹ لیا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، تاکہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں یا نہیں معلوم ہو. آن لائن لیا جائے گا آپ کو، تاکہ سوال اور جواب کے انداز میں ایک نمونہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ اس طرح سوالات آ سکتے ہیں. تو بہت مناسب ہے کہ آپ ابھی سے تیاری کریں اور اس کو یاد کر لیں. ایسا نہ ہو کہ ہفتے میں 2 دن ہم پڑھ رہے ہیں تو باقی جو 5 دن خالی ہیں تو اس میں آپ تیاری نہ کریں. ایسا نہ ہو، آپ اس کو یاد کرتے رہیں. سب سے پہلا جو سوال ہے شرک سے متعلق، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یہ سوال ہے، جو کہ سوال نمبر 9 کتاب کے اعتبار سے ہے، اور شرک کے ٹاپک میں یہ پہلا سوال ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا. تو یہ بخاری و مسلم کی حدیث کے الفاظ ہی ہے. جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو، باوجود اس کے کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پیدا اللہ نے کیا، لیکن تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرو. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے. ان تجعل للہ ندا وهو خلقک. یہ عربی کے الفاظ ہیں جو کہ کتاب میں نہیں ہے، اس لیے آپ کو مطلوب نہیں ہے. البتہ عربی کے الفاظ اسی طرح ہے: ان تجعل للہ ندا، کہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ. وهو خلقک، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. تو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو عبادت کے لائق ذات بھی اللہ کی ہے. اللہ نے پیدا کیا، جو پیدا کرنے والا ہے وہی عبادت کے لائق ہے. لہٰذا جس نے پیدا کیا وہی عبادت کے لائق ہے. پیدا کرنے والا اللہ، لیکن عبادت کس کی کی جا رہی ہے؟ عبادت پتھروں کی جا رہی ہے، عبادت درختوں کی جو ہے جانوروں کی جا رہی ہے، یا زمین یا آسمان ہے، کسی بھی چیز کو، سورج کی یا چاند کی یا ستاروں کی، جتنی بھی چیزیں ہیں جو کہ شرک کے باب میں آگے آئے گا. لیکن اللہ کے علاوہ کسی کی بھی جو ہے عبادت جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے. اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے. تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شارٹ کٹ میں، مختصر الفاظ میں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. دلیل کیا ہے؟ تو دلیل آپ کہیں گے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13. آپ یہ یاد رکھ لیں، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13. انتہائی مختصر اور چھوٹی سی یعنی آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے جو کہ آپ کو یاد کر لینا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک کو سب سے بڑا ظلم کیوں کہا گیا؟ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی اگر آپ تعریف دیکھیں تو ہے وضع الشیء فی غیر محلی، کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کے کسی اور مقام پہ رکھ دینا. مثال کے طور پر ہم نے اب جیسے میں نے ٹوپی پہنی ہے، ٹوپی کا مقام کیا ہے؟ سر ہے. اگر کوئی ٹوپی کو جو ہے سر پہ نہ پہنتے ہوئے کسی اور جگہ پر مطلب پیروں میں رکھے تو یہ ظلم ہے ٹوپی کے ساتھ. اسی طرح چپل کا مقام کیا ہے؟ پیر ہے. لیکن کوئی چپل کو پیر میں نہ پہنتے ہوئے سر پہ رکھ لے تو یہ چپل کے ساتھ ظلم ہے. اس طرح کسی بھی چیز کو آپ اس کی جگہ سے ہٹا دیے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ،
چیز کو اس کے علاوہ کے مقام پر رکھنا. اصل عبادت ایک ہی اللہ کا حق ہے، عبادت کی جائے کس کی؟ صرف اللہ کی. لیکن اسی عبادت کو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر دعا ہے، عبادت ہے، سجدہ ہے، عبادت ہے، تعظیم اور احترام کے ساتھ رکوع اور قیام، کھڑے ہونا، رکوع کرنا، جھکنا، یہ عبادت ہے. لیکن اللہ کے علاوہ کوئی کسی اور کے لیے ایسا ہی تعظیم، ایسے ہی جھکتا ہے، ایسا ہی سجدہ کرتا ہے، ایسے ہی دعا کرتا ہے جس طرح اللہ سے کرنا چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور یہ آگے تفصیل سے آئے گا، اس کا مزید جو ہے اس کی وضاحت آگے آئے گی. بہرحال یہاں مختصر طور پر سوال ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے. دلیل ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13. تو آپ کو یاد رہے گا کہ سورہ نمبر یعنی سورہ کون سی قرآن میں کہاں پر اس کا ذکر ہے؟ تو آپ کہیں گے سورہ لقمان میں ہے. کون سے نمبر کی صورت ہے؟ 31 نمبر کی صورت ہے. آیت نمبر کون سا ہے؟ 13 ہے. 31 13 یاد رکھیں گے. 31 سورہ نمبر اور 13 نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا شرک، بے شک سب سے بڑا شرک سب سے بڑا ظلم ہے. پہلا سوال ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اگر کسی نے شرک کر لیا تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا توحید کا فائدہ کیا ہے، وہ ہم نے پڑھ لیا کہ اگر کوئی شخص توحید کو مانتا ہے، موحد ہے، پکا توحید والا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو ہم نے پڑھ لیا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، دنیا میں اس کو امن و امان ملے گا، شانتی ملے گی. اگرچہ بظاہر اس کو نقصان ہو سکتا ہے، کوئی اس کو مار سکتا ہے، اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے ایمان کی وجہ سے، لیکن اس کو قلبی اطمینان ملے گا. اور مرنے کے بعد کیا ہے؟ جنت. توحید کے لیے، توحید والوں کے لیے. اس کا الٹا شرک کا نقصان کیا ہے؟ شرک کا نقصان یہ ہے کہ جو شرک کرنے والا ہے جو شرک کرنے والا ہے تو اس کو شرک کرنے والے کو کیا نقصان ہوگا؟ جنت کے مقابلے میں اسے کیا ملے گا؟ جہنم. تو جو شرک کرے گا اس کو جہنم میں جانا پڑے گا اور جنت اس کے اوپر حرام ہے. شرک کا نقصان کیا ہے؟ شرک کرنے والے کو جنت سے محرومی ہوگی، وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا، کبھی بھی نہیں. دلیل کیا ہے اس کی؟ اس کی دلیل ہے سورہ نمبر 5، سورہ مائدہ، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر کیا ہے؟ 72، 70 پر 2 72، 72 نمبر آیت ہے. تو آپ سورہ نمبر 5 ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 72 ہے. یہ بھی چھوٹی سی آیت ہے، آپ کو تھوڑا محنت کرنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا. انہو من یشرک باللہ، انہو من یشرک باللہ، جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تو یہاں ظالم سے مراد مشرک ہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کی آیت میں پڑھ لیا آپ نے کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا شرک، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ ظالموں کو کوئی مددگار نہیں. معلوم یہ ہوا کہ جو اس حال میں مرے، اور یہی حدیث میں بھی آگے ذکر کیا گیا، بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا. من مات و یشرک باللہ فقط دخل النار، جو اس حال میں مرے کہ وہ شرک کرتا تھا، شرک کی حالت میں مر گیا، شرک کر رہا تھا، کرتے کرتے مر گیا، توبہ نہیں کیا، توحید پر نہیں مرا، شرک پر مرا، تو فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا. اور آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس کے اوپر جنت کیا ہے؟ حرام ہے. تو معلوم ہو گیا شرک کا نقصان کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، ہمیں خود شرک سے بچنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی
یہ نقصان بتانا ہے کہ دیکھو شرک ہو گیا تو جنت میں جانا، جنت حرام ہو جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائے گا، اس لیے شرک سے بچنا چاہیے۔ اب ایک شخص ہے جو دنیاوی اعتبار سے اچھے کام بھی کرتا ہے، بہت اچھے اچھے کام بھی وہ کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، خیرات، نماز، روزہ، لوگوں سے اچھی طرح سے بات چیت کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، بہت سارے نیک اعمال اس کے اندر ہے۔ لیکن یہ سارے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل ہے اس کے ساتھ، اور وہ کون سا ہے؟ شرک۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ سوال ہے آگے کہ کیا ارتکاب شرک کرنے والے کو اس کے نیک اعمال فائدہ دیں گے؟ شرک کا ارتکاب کرنے والا کوئی شخص ہے، مشرک ہے، اس نے ایک بڑی سی مسجد بنا دی، اس نے کئی بچوں کی کفالت لے لی کہ جتنے یتیم بچے ہیں، 100 بچے، 200 بچے، 500 بچے، وہ سارے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری میری، اور بھی غریبوں کی مدد کر دی، بیواؤں کی مدد کر دی، مسکینوں کو کھانا دے دیا، فلاں کام کر دیا، فلاں کام کر دیا، اب شرک بھی ہے اس کے ساتھ، تو کیا یہ سارے نیک کام کا فائدہ اسے ہوگا؟ جواب، نیک اعمال شرک کی موجودگی میں بیکار ہو جاتے ہیں۔ نیک اعمال شرک کی موجودگی میں کیا ہو جاتے ہیں؟ بیکار ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتے۔ کیا ہے دلیل اس کی؟ دیکھیے، سب سے نیک لوگ کون ہیں اس روئے زمین کے اوپر، اس دنیا میں، اس روئے زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے، انسانوں میں سب سے زیادہ نیک کس کو ہم سمجھتے ہیں؟ سب سے اللہ کے ولی، سب سے زیادہ اللہ کے چہیتے کون ہیں؟ انبیاء۔ انبیاء سے بڑے کوئی نہیں۔ انبیاء کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا ان سے زیادہ متقی کوئی نہیں، پرہیزگار کوئی نہیں، نیک اعمال کرنے والے کوئی نہیں، اللہ سے ڈرنے والے کوئی نہیں۔ لیکن اگر وہ بھی شرک کا ارتکاب کرے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جائے، بیکار ہو جائے، اور ان کا بھی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن سورہ انعام، سورہ نمبر 6، آیت نمبر 88، یاد رہے گا، آیت نمبر 88، 80 پر 8، 88 نمبر، 88 نمبر آیت ہے، اور سورہ نمبر کون سی ہے؟ 6 نمبر ہے۔ 5 نمبر کی سورہ کون سی تھی؟ ابھی ہم نے پڑھا اس سے پہلے والے سبق میں، 5 نمبر کی سورت سورہ مائدہ۔ 6 نمبر کی سورہ مائدہ کے بعد کون سی سورت ہے؟ انعام، یاد رکھنا ہے۔ سورہ انعام، سورہ نمبر 6، آیت نمبر 88 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ بھی بالکل چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہی ہے، آپ کو یاد کرنا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر انہوں نے بھی شرک کیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر وہ بھی شرک کرتے، اگر بفرض محال، یہ ایک مثال ہے یہاں پر اللہ رب العزت نے، اور یہ آیت کریمہ اس سے پہلے جو مضمون ہے سورہ انعام کے اندر، سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 88 سے پہلے کا جو مضمون ہے، اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی ایک فہرست ذکری ہے، ان کا نام لیا ہے، وہ بھی ایک نہیں، پورے 18 نبیوں کا نام لیا، 18 نبیوں کا بالضبط نام لے کر کے، جس میں ابراہیم ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، ایوب، اور ان کے علاوہ اور مزید 18 انبیاء اکرام کا نام لے کر کے اللہ رب العزت نے آخر میں یہ کہا کہ یہ بڑے جلیل القدر میرے پیغمبر، میرے نبی، اگر یہ بھی وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے ہیں، اگر ان سے بھی شرک ہو جائے، بفرض محال، ہوا نہیں، انتقال کر گئے، سب موحد، سب جنتی، لیکن اس کے باوجود بھی کہا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سب اعمال ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جب نبی کا کوئی فائدہ نہیں شرک ہونے کی وجہ سے، اور یہاں اللہ رب العزت نے اس لیے بھی بتایا کہ یہ شخصیت ہیں، انسان شخصیت کے پیچھے پڑھ کر کے عقیدے میں خرابی پیدا نہ کریں۔ ابھی آگے کا سوال آئے گا کہ شخصیت کے پیچھے پڑھ کر کے، ایک آدمی بہت نیک ہے، اس کے پیچھے پڑھ کر کے انسان خود ہی اس کی شان میں غلو کرتے کرتے جب وہ مر جاتا ہے تو اسی کو پوجنا شروع کر دیتا، اسی کی عبادت کرنا شروع کر دیتا، یہی شرک ہے۔ آگے ابھی آئے گا کہ شرک کیسے پھیلا۔ تو یہاں پر آپ کو یاد رہے گی سورہ نمبر 6 آیت نمبر 88 سورہ انعام، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر انہوں نے بھی شرک کیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی سب اعمال ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ پھر آگے سوال ہے کہ معاشرے میں شرک کیسے پھیلتا ہے؟ معاشرے میں شرک کیسے پھیلتا ہے؟
اتنی تاکید، اتنی سختی، انبیاء کو اسی لیے بھیجا گیا کہ وہ شرک سے روکے اور توحید کی دعوت دے، لیکن اس کے باوجود بھی شرک میں لوگ کیسے مبتلا ہو جاتے ہیں، کیسے شرک؟ دیکھیے یہاں پر اس کا جواب بظاہر تھوڑا طویل ہے، لیکن آپ شارٹ کٹ میں یاد رکھ سکتے ہیں، سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ یہاں پر معاشرے میں شرک کیسے پھیلا؟ تو شرک پھیلنے کی سب سے اہم وجہ شیطان اولیاء اللہ سے محبت کو آڑ بنا کر غلو کرواتا ہے۔ غلو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے جواب میں کہ غلو کرواتا ہے۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی شان میں حد سے تجاوز کر جانا، بڑھ جانا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہم جو ہے چائے پیتے ہیں، اب چائے میں شکر ہے، اب ایک مقدار ہے، ایک اس کی مقدار کے حساب سے اگر چائے رہے، اس میں شکر رہے تو مناسب لگتا ہے کہ چائے پی سکتے ہیں۔ تھوڑی اگر کوئی زیادہ ڈال دیں، 1 چمچ کے بجائے 4-5 چمچ ڈال دیں، پی سکتے ہیں چائے؟ ارے اس میں بہت شکر ہے، بہت میٹھی ہے، ہم نہیں پیئیں گے۔ یہ جو زیادتی ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ غلو۔ دال آپ بناتے ہیں، دال بناتے ہیں، کھانے میں آپ اپنے اعتبار سے جو بھی آپ بناتے ہیں، اپنے حساب سے ذائقے کے اعتبار سے آپ نمک ڈالتے ہیں، لیکن اگر آپ نے 2-4 چمچ بھر کر کے نمک ڈال دیا، کوئی کھائے گا گھر میں کھانا؟ چھوٹا بچہ جسے کچھ نہیں پتا وہ بھی کھانا نہیں کھائے گا کہ امی کھانے میں نمک بہت زیادہ ہو گیا۔ تو یہ جو ایک میں نے چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے چائے اور کھانے پینے کی دی، لیکن یہ کسی بھی چیز کی زیادتی ہی کو کہتے ہیں۔ حد سے جب زیادہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں غلو۔ دین میں غلو کیا ہے کہ ہر ایک کا ایک مقدار ہے، مقدار رکھی ہوئی ہے کہ فلاں فلاں فلاں، اس کو یہاں تک ہی رکھنا ہے۔ انسانوں میں بھی ہر ایک کی مقدار ہے، انبیاء ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی ایک مقدار، ایک حد ہے، محبت کی ایک حد ہے، تعظیم کی ایک حد ہے۔ اس سے اگر کوئی بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے، نیک بندے، اس کے رسول ہیں، لیکن اگر اسی میں حد سے زیادہ محبت کہ ان کے کوئی والد نہیں ہے، بغیر والد کے اللہ نے پیدا کیا، تو نعوذ باللہ لوگوں نے انہی کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یہی غلو۔ اسی طرح ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ اللہ کے جو اولیاء ہیں، اولیاء اللہ کے نیک بندے، نیکی کا کام کرتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں اور نیک بندے ہیں۔ اب کیا ہے، ان کو محبت، ارے یہ ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اب محبت کے آڑ بنا کر کے غلو کرتے کرتے اب انہی کی عبادت شروع کر دی، انہی کے مزار پہ جائیں گے، انہی کے قبروں پہ جائیں گے، ان سے ہی مانگیں گے۔ دعا اللہ سے کرنا چاہیے تھا، لیکن کہیں گے نہیں، یہ اگر ہمارا کام کرا دے تو۔ اب آج جو ہے میں نے ایک شادی کا کارڈ دیکھا، اور شادی کے کارڈ میں، شادی کا کارڈ آیا ہوا ہے، اوپر جو پہلی لائن ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ خواجہ ان دونوں کی شادی کو تو مبارک کرنا، کوئی رکاوٹ نہ آئے، دونوں کو جو ہے ایک خواجہ غریب نواز اس کو بہتر کر دے، یہ ساری چیزیں، مطلب اللہ سے جو دعا کی جاتی تھی اب خواجہ غریب نواز سے دعا کی جا رہی ہے۔ عقیدہ کیا رکھا جا رہا ہے کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ ایک شادی کا کارڈ ہے جو کہ اس کے اوپر یہ لائن لکھی ہوئی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا عقیدہ ہے کہ شادی بگڑی ہوئی کو بنانے والے نعوذ باللہ یہ ہیں۔ اور وہاں اس کو خواجہ سے یہ بھی دعا کر رہے ہیں آخر میں کہ میری صبح مکہ میں ہو اور شام مدینہ میں ہو۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، کہ کچھ نہیں دیکھنا چاہ رہے، نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں، صرف اور صرف ایک ہی نعرہ، ایک ہی آواز، یا تو غوث اعظم ہے یا تو خواجہ غریب نواز ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں۔ اچھا یہ جو شرک ہے، یہ شرک یہ کیسے آیا میں آپ کو بتاؤں۔ یہاں پر سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ سب سے پہلا جو شرک آیا وہ نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو شرک آیا اس کی وجہ صحیح بخاری کے حوالے سے کہ 5 بہت نیک لوگ تھے، جس کا نام بھی قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے سورہ نوح، سورہ کا نام آسان رہے گا کیونکہ قصہ کس کا ہے؟ نوح علیہ السلام کا۔ تو یہ کون سی سورہ میں ہے؟ سورہ نوح، نوح علیہ السلام کے نام سے جو سورت ہے قرآن میں 29ویں پارے کے اندر، اس میں یہ سورہ ہے 71، سورہ نمبر کیا ہے؟ 71، 70 پر 1، 29ویں پارے میں ہے۔ 71 نمبر کی سورت ہے سورہ نوح، اور آیت نمبر ہے 23 آیت نمبر۔
جس میں انہوں نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، انہوں نے جب نوح علیہ السلام نے دعوت دی توحید کی طرف بلایا تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا، جیسے ابھی بھی کہتے نا مت چھوڑنا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو ایسے انہوں نے بھی کہا لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ولا تذرن، ہرگز مت چھوڑنا، تذر چھوڑنے کے معنی میں، لا تذرن تم مت چھوڑو، کس کو مت چھوڑو؟ ودا ولا سواع، نہ ود کو چھوڑنا، ولا سواع، نہ سواع کو چھوڑنا، ولا یغوث، نہ غوث کو چھوڑنا۔ وہاں ان کے زمانے میں بھی ایک غوث تھا، یغوث تھا اس کا نام، ابھی غوث ہے وہاں پر، یہاں غوث ہے اور وہاں کیا نام تھا؟ یغوث۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے بھی یہی کہا وَيَعُوق، اور یعوق کو مت چھوڑنا، وَنَسْرَ، اور نصر کو مت چھوڑنا۔ سورہ نمبر 71 71 آیت نمبر 23 تو وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، انہوں نے یہ جو ہے نا، یہ 5 نام جو میں نے آپ کو بتائے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ پانچوں جو تھے اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ نیک بندے تھے۔ عبد القادر جیلانی یہ نیک ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پر بہت نیک ہے، لیکن بعد والوں نے ان کو پکڑ لیا دامن، نہیں چھوڑیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں۔ ملعون شیطان نے کیا کیا، پہلے تو ان کے پاس آیا اور کہا ارے یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان سے محبت کرنا چاہیے، دھیرے دھیرے لوگ بھول جائیں گے، تم ان سے محبت کرو۔ پہلے لوگ محبت کرنے لگے، ارے آنے والی نسلیں کیسے یاد کرے گی، ان کی کچھ اسٹیچو بناؤ، کچھ مورتیاں بناؤ، کچھ یادگار بناؤ، تم تو چلے جاؤ گے، ان کو سب کیسے یاد رکھیں گے؟ تو بعد والوں نے ان کو پھر کیا کیا، اسٹیچو بنائے، ان کی مورتیاں بنائے، یہ ود، یہ سواع، یہ یغوث، یعوق، نصر۔ اور اس کے بعد جب یہ نسل چلی گئی تو پھر شیطان ان کے بعد ان کے بچوں کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے ماں باپ ان کو پوجتے تھے، انہیں سے مانگتے تھے، تم بھی ان سے مانگو، اور اس طریقے سے یہ جو ہے بت پوجا شروع ہوئی، مورتی پوجا شروع ہوئی، شرک پھیلا۔ تو ملعون شیطان نے اولیاء اللہ سے محبت کا رخ اندھی عقیدت کی طرف موڑ دیا اور لوگ ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ جب نوح علیہ السلام ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجے گئے تو قوم کے سرداروں کے پاس سب سے کارگر حربہ یہی تھا کہ یہ نبی تمہارے بزرگوں سے باغی کرنے کے لیے آیا ہے، مت چھوڑنا۔ اگر آج ہم بھی توحید پرست جماعت کسی کے پاس جا کر کے شرک سے روکیں گے، منع کریں گے، تو وہ لوگ بھی کیا کہیں گے، ارے یہ تم کو گمراہ کر دیں گے، ان کی بات مت سنو، ان کی محفلوں میں مت جاؤ، ان کی مجلسوں میں مت جاؤ، ان کی مسجدوں میں مت جاؤ، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ تو جو شیطانی حربہ جو اس زمانے میں تھا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، وہ آج بھی ہے۔ لہٰذا شیطان نے یہ حربہ ہر قوم میں استعمال کیا اور انبیاء علیہ السلام کو یہی جواب ملا، انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون۔ یعنی جب بھی نبیوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، تو ان کا ایک ہی جواب رہا۔ اچھا آپ بھی جب کسی کو سمجھائیں گے تو کیا کہیں گے، اچھا ہمارے باپ دادا تو ایسے ہی کرتے آئے ہیں، کیا وہ غلط کرتے تھے؟ ہم نہیں سننے والے تمہاری بات، ہمارے ماں باپ ہم بچپن سے ایسے کرتے آئے ہیں، تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ فلاں ایسا قبروں پہ چادر چڑھانا تو ہمارا بہت پہلے سے رہا ہے، ہم بچپن سے غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس طریقے سے باتیں، تو انہیں یہ دلیل سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 23، انا وجدنا آباءنا، بے شک ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، علی امت، ایک راہ پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِ مُقْتَدُونَ، اور ہم قدم بقدم ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کے ہی پیچھے چلنے والے ہیں، تم تمہاری بات سننے والے نہیں ہیں۔ یہ نبیوں کو کہتے تھے ان کے قوم کے لوگ کہ نہیں تم کون ہو، ہم تم کو نہیں جانتے، ہمارے باپ دادا جیسے کرتے آئے ہیں ویسے ہی کریں گے۔ تو آج بھی لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہے انسانوں کی ایک کثیر تعداد اپنے بڑوں کی اندھی عقیدت میں، اندھ بھکتی میں، محبت میں، کثیر تعداد جہنم میں داخل ہوگی۔ شیطان نے ان کو ان کا راستہ بتا دیا۔ جو راستہ انہوں نے بزرگوں کا سمجھ کر کے اختیار کیا تھا وہ کس کا راستہ تھا؟ اپنے بڑوں کا راستہ سمجھ کر کے جس راستے کو اختیار کیا تھا وہ کس کا راستہ تھا؟ شیطان کا راستہ تھا، لیکن چلے گئے۔ تو اب ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو انہی کے راستے پر نہیں ہیں۔ لہٰذا شرک
کہاں کہاں ہے، کیسے کیسے شرک ہمارے گھروں کے اندر یا ہمارے پڑوس کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں شرک ہے، تو اس شرک کو پہلے پہچاننا یہ بہت ضروری ہے، پھر اس سے بچنا اور پھر بچانا دوسروں کو، یہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔ تو یہ سوال ہوا، پھر سے میں مختصر طور پر سوال دہرا دوں کہ معاشرے میں شرک کیسے پھیلا، تو جواب آپ دیں گے کہ اولیاء اللہ سے محبت کو آڑ بنا کر کے غلو کرواتا ہے، بس اتنا ہی اس کا جواب ہے۔ پھر دلیل، نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے شرک آیا۔ دلیل سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 23، آیت یاد کرنا ہے آپ کو، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ غوث اعظم کا شرک نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ تھا، اور یہ دلیل آپ کو دینا ہی یغوث کا لفظ، تو یہ آپ جو ہے، اور جب بھی انبیاء نے ان کو دعوت دی ان کا جواب کیا رہا، یہ آیت سورہ زخرف کی آیت ہے اور وہ بھی آپ کو یاد کریں۔ تو یہ ایک ہی سوال میں 5 سوال ہے جو کہ انشاءاللہ آپ اس کو لکھ لیں گے اور اس کو اسی اعتبار سے آپ یاد کریں گے ایک ایک لائن میں مختصر طور پر۔ اب چونکہ وقت کم ہے تو آخری ایک سوال لے کر کے ہم اپنی بات ختم کر لیں گے کہ کیا شیطان نے یہ داؤ جو نوح علیہ السلام کے قوم میں تھا امت محمدیہ کے ساتھ بھی کھیلا ہے؟ وہی جو شرک کا راستہ جو پہلی امتوں کو دکھایا نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو شرک پھیلایا تھا، کیا امت محمدیہ میں بھی اس نے طریقہ اختیار کیا ہے؟ جواب، شیطان نے امت محمدیہ پر بھی اس کا بھرپور وار کیا ہے۔ اس ہتھیار کا استعمال شیطان نے امت محمدیہ کے لیے بھی کیا ہے۔ اس نے انتہائی خطرناک انداز میں جھوٹ کو احادیث رسول بنانے کی کوشش کی۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے صالحین سے بڑھ کر جھوٹ بولنے والا کسی کو نہیں پایا۔ یہ جھوٹ کا ارادہ نہ بھی کرے تو بھی جھوٹ بے ساختہ ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے۔ اور صالحین نیک لوگوں سے مراد یہاں پر صوفی قسم کے لوگ ہیں جو دکھنے میں نیک ہیں، عقیدے کے اعتبار سے نیک نہیں ہے، یہ یاد رکھیں فرق۔ صوفی نیک جو دکھنے میں نیک ہے، بہت پیارے، بہت سنجیدہ، بہت اچھے اخلاق والے تو آپ کو ہندو مذہب میں بھی مل جائیں گے، اچھے اخلاق والے تو آپ کو عیسائی مذہب میں بھی مل جائیں گے، یہودی مذہب میں بھی، ہر اس میں اچھے اخلاق کے مل جائیں گے۔ یہ پیمانہ نہیں ہے، اگرچہ کہ اخلاق بھی بہت اہم چیز ہے، لیکن صرف اخلاق ہو اور عقیدے میں بگاڑ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدہ سب سے اہم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان نے اپنا کام ان لوگوں سے کروانے کی کوشش کی جو صالحین کے نام کے پیارے نام سے پکارے جاتے تھے، مگر ان کے مقابلے میں اللہ کے مخلص بندے محدثین اٹھے اور انہوں نے بربلا ان راویوں کو کذاب کہا، دجال کہا، وضاع، اس طرح کے القاب سے نوازا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا تھا۔ تو جھوٹ کا سہارا لے کر کے، یعنی حدیثوں میں جھوٹ گھڑنا کہ یہ حدیث ہے، دیکھو یہ حدیث ہے، جھوٹی حدیثیں پھیلا دی۔ اس حدیثوں کو پرکھنے کے لیے محدثین کی ایک بڑی جماعت جنہوں نے صحیح حدیثوں کو ضعیف سے الگ کر دیا، ضعیف حدیثوں کو بالکل چھانٹ دیا۔ تو شیطان کا یہ وار آج بھی جاری ہے۔ بہت سے شرکیہ نظریات اس لیے اسلامی قرار دیے جا رہے ہیں کہ ان کی نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پاک اور ہند میں، یعنی ہندوستان پاکستان میں مشاہیر امت کے طور پر مشہور ہے۔ ان مشرکانہ نظریات کو ان ہستیوں سے علیحدہ کر دیا جائے تو ان کا انکار کرنے والوں کی یہاں کمی نہیں، مگر جو ہی یہ نظریات ان شخصیات کے نام پر سامنے آتے ہیں تو کئی ایک توحید کے دعوے دار بھی انتہائی گودی تعویلات کا سہارا لے کر ان باطل نظریات کی تائید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شخصیت پرستی یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، اور جب شخصیت پرستی آ جاتی ہے تو انسان تعصب اس کے اندر آ جاتا ہے، عصبیت پرستی آ جاتی ہے، پھر وہ دیکھتا ہے میرا امام، میرا پیر، میرا فقیر، اس کے مقابلے میں قرآن کی آیتیں پیش کی جائے تو جھٹلا دیتا ہے، اس کے مقابلے میں صحیح حدیثیں پیش کی جائے تو جھٹلا دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ضعیف حدیثوں کو گھڑ لیتا ہے، یا پھر موضوع اور من گھڑت حدیثوں کو وہ گھڑ لیتا ہے اور پھر اسے بیان کرتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، جس میں ہم نے 1 2 3 4 اور 5 سوال آج کے درس میں ہم نے پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اس سبق کو مکمل کریں گے، اور پھر سے اس سوال کو میں دہرا دیتا ہوں، وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، صرف 2 منٹ آخر کے باقی ہیں، پھر میں جو ہے سوالات دہرا دیتا ہوں۔ کیا
شیطان نے یہ داؤ یعنی جو پہلے بتایا گیا شرک کا نوح علیہ السلام کی قوم میں جو اس نے پھیلایا، نیک لوگوں کی شان میں غلو، کیا امت محمدیہ کے ساتھ بھی یہ کھیل کھیلا ہے؟ تو ہاں، اس نے یہ کھیل امت محمدیہ کے ساتھ بھی کھیلا ہے، اور اس کی دلیل امام مسلم رحمہ اللہ کا قول جو کہ انہوں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے صالحین سے زیادہ بڑھ کر کے جھوٹ بولنے والا کسی کو نہیں پایا، یہ جھوٹ کا ارادہ نہ بھی کرے تو بھی جھوٹ بے ساختہ ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطان نے اپنا کام ان لوگوں سے کروانے کی کوشش کی جو صالحین کے پیارے نام سے پکارے جاتے تھے، مگر ان کے مقابلے میں اللہ کے مخلص بندے محدثین اٹھے اور انہوں نے ان راویوں کو کذاب، دجال اور وضاع کے لقب سے نوازا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا تھا۔ تو بہرحال یہ سوال ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مختصر طور پر ان سوالات کو پھر لکھ کر کے میں آپ کو بھیج دوں۔ جو چھوٹے سوالات ہیں آپ اس کا جواب میں نے جو درس دیا ہے اس کی روشنی میں اسے تلاش کریں اور اس کا جواب آپ لوگ دینے کی کوشش کریں۔ کل ہم اس سبق کو مکمل کر لیں گے شرک کے متعلق، اور اس کے بعد جو سوالات آپ کو واٹس ایپ پر دیے جائیں گے ان سوالات کو آپ اس کا جواب اس کتاب کی شکل میں یعنی کتاب کی روشنی میں آپ ان سوالات کے جوابات دیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، اور آپ کے جو بھی سوالات آپ گروپ میں بھیج سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کا جو گروپ ہے مسجد نسرین کے نام سے، اس گروپ میں آپ اپنے سوالات بھیج دیں وائس میسیج کے ذریعے، یا پھر آپ لکھ کر کے سوالات کریں، آپ کو انشاءاللہ جوابات ہم دے دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔